اللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جو معرفت اور فضیلت ہے اس حوالے سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سب تک ہم نے پڑھا۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر طعنہ زنی کرنے والے، ان کو پر اعتراض کرنے والے، انہیں برا کہنے والے، ان کا شریعت میں کیا حکم ہے، وہ کون لوگ ہیں، شریعت ان پہ کیا حکم لگاتی ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانوں کو پائے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال توریت کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ مثال کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، گویا کہ ایک بیج تھا کہ جس بیج میں سے ایک کونپل سی نکلی، پھر اسے مضبوط کر لیا، فاستغلظ، پھر وہ مزید مضبوط ہو گئی، فاستوی علی سوقہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جڑ پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، وہ یعنی اپنے دیکھنے والے کو، یعنی جس نے اسے اگایا ہے اسے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ یہاں تک مثال کو آگے لے آنے سے پہلے تھوڑا سمجھیں۔ بیج تھا اسلام، اس سے جو کونپل نکلی وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مضبوط ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اب اپنی جڑ پر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام، اور اب جب دیکھنے والے دیکھتے ہیں یوجب، انہیں تعجب ہوتا ہے، حیران ہوتے ہیں وہ دیکھ کے کہ کیا ان کا ماضی تھا، کیا ان کا حال ہے، اور کتنا عظیم ان کا مستقبل ہوگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کہتا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو ان کی اس مضبوطی سے، ان کے یہ تر و تازہ ہو جانے سے، مستحکم ہو جانے سے، مستقیم ہو جانے سے کفار کو غیظ و غضب دلائے۔ سمجھے؟ یعجب الزراع، جس نے بویا تھا وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار،
اور جو جھٹلانے والے ہیں، جو کفار ہیں، انہیں غیظ و غضب آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ اس آیت سے پتہ لگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غیظ و غضب کا اظہار کرنا کفار کا وتیرہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس قسم کے جو کلمات کہنے والے ہیں وہ خدا نخواستہ کافر ہیں، ہم نہیں کہتے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ بھائیوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جن آیات و احادیث و اقوال علماء کا میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا، اس میں نے جان بوجھ کر انتخاب ان اقوال کا کیا ہے جو اس حوالے سے سب سے نرم احکامات ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو فتاوی جات تابعین و تبع تابعین نے ان کی تنقیص کرنے والے کے لیے، ان کے بارے میں غلط کلمات بولنے والے کے لیے جو فتاوی جات انہوں نے دے رکھے ہیں، موجودہ ہمارے ملک کے حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے کہ ہم اس کا بیان کریں، کہ کہیں لوگوں میں خدا نخواستہ کسی قسم کا سننے سے کوئی غلط جو ہے وہ ایک ارادہ بن جائے، جیسا آج ہمارے ہاں ایک مخصوص گروہ کا یہ طریقہ بن گیا ہے کہ ذرا بھی اس کے نظریات کے خلاف اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے اسے پہلی فرصت میں وہ مار دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی تصدیق۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ آپ بغیر تحقیق، بغیر تصدیق کسی کو بھی آپ مار دیں۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ حکومت کو جو ہم لے کر آئے ہیں، اس حکومت کو کیا صرف اور صرف ہم خزانہ بھرنے کے لیے لائیں؟ ظاہر ہے اس کو اسی لیے لے کر آئے نا کہ وہ جہاں دیگر یعنی احکامات جو امت ہے، یعنی احکامات ملت جو ہے اس کو پورا کرے، وہی ساتھ ہی ساتھ جو دین کے احکامات ہیں وہ ان کو بھی تو کھڑا کرے نا۔ تو یہ ہماری ذمہ، اگر ہم یہی کام کرنے لگ جائیں تو ہمیں تو اس سے پہلے نالیاں صاف کرنی چاہیے، ہمیں تو اس سے پہلے پینے کے صاف پانی کے معاملات کرنے چاہیے، ہمیں تو اس سے پہلے یعنی کہ جو روڈ اپنے ٹوٹے ہوئے انہیں بنوانا چاہیے، جو ہمارے بچے غیر تعلیم یافتہ ہیں ان کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے تو ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے، ان ساری ذمہ داریوں کے لیے ہم کہتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے۔ اور جب قانون ہاتھ میں لینے والا جو خناس ہمارے پیچھے لگتا ہے تو ہم فوراً ہی کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بھی تو عشق رسول ہے۔ نہیں، بالکل آپ کا عشق رسول ہے، لیکن جس کو آپ مار رہے ہیں اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور آپ دیکھیں ذرا سمجھیں اس بات کو، باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض نے دوران جہاد ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول اس نے میری تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو وہ اہل قبلہ میں سے ہوتا ہے، اس کے لیے کسی بھی مسلمان کو اس کے اوپر ہتھیار اٹھانا، اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے، وہ جیسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا حکومت وقت جانے وہ جانے۔ آپ نے مارا تو آپ نے قانون ہاتھ میں لے لیا، آپ میں اس میں فرق کیا بچا؟ بہرحال ملک کے حالات ہمارے ساتھ نہیں دیتے، یہ وجہ ہے کہ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اس پہ بات روک رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر وہ بھائی، دیکھو میری بات سمجھیں، میں نے دوسرے درس کے آخر کے اندر بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ان تمام دروس کا ساری جو ہم دلائل اور سب چیزیں جو پڑھ رہے ہیں، ایک ایک نقطہ جو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر وہ بھائی جو نہیں جانتا تھا وہ جان لے، جس نے نادانستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجو کی ہے، ان کے بارے میں تنقیص کی، ان کے بارے میں بیہودہ کلمات کہیں، وہ رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اپنے بزرگوں کی سیرت و کردار کو پڑھے، اور جن کا کوا سفید ہے وہ کچھ نہیں تو کم سے کم آخرت کے خوف سے ہی اپنے منہ کی زپ لگا لیں کہ کچھ نہیں اگر کل قیامت کے دن ان سے سوال ہو گیا، جیسے کہ انشاءاللہ ابھی آخر میں آپ بھائیوں کے سامنے اگر اللہ نے توفیق دی تو ایک حدیث پڑھ کے سناؤں میں، اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ تجھے یہ مسئلہ بتایا گیا تھا تو انہیں اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا، تو باقی ساری باتیں چھوڑ، تو اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، ان سے غیظ و غضب کا معاملہ کس کا ہوتا ہے؟ کفار کا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم پچھلے درس سے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئیں، تو جواب کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار صحابہ کو بے وقوف کہنے والے یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ میں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ دلائل کے ساتھ آپ کو پچھلے درس میں، کہنے والے منافقین، اور اللہ رب العزت نے ان کی لگائی ہوئی تہمت کو انہی کی طرف پلٹا دیا کہ یہ خود ایسے ہیں۔ تو میں نے یہ نقطہ بتایا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہم جو کلمہ منہ سے نکالیں گے اسی کا اطلاق ہم پر ہوگا۔ اگر ہم ان کے ایمان کی گواہی دیں گے ہمارے ایمان کی گواہی ہو جائے گی، اگر ہم ان کے اسلام کی گواہی دیں گے ہمارے اسلام کی گواہی ہو جائے گی، ہم ان کی ہجرتوں کی گواہی دیں گے ہماری ہجرت کی گویا گواہی ہو جائے گی، ہم ان کے جہاد کی گواہی دیں گے گویا ہمارے جہاد کی گواہی ہو جائے گی، یقین کریں۔ لیکن اگر ہم ان کے لیے نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہونے کی، غاصب ہونے کی، حاسد ہونے کی، یا نعوذ باللہ اور کسی یعنی اخلاقی گراوٹ کا ان کی طرف انتساب کریں گے، وہی ہماری طرف منسوب ہو کر آئے گا۔ اور میرے بھائی، آپ نے اب تک جو میں آپ کو تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، اور یہ کوئی تحقیق ایسی نہیں ہے، اپنا اصل میں احتساب ہے، اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سوچنا ہے، اپنے ماضی کو سوچنا ہے۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، آپ میں سے ہر بھائی کی علیحدہ علیحدہ عمر ہے، آپ اکیلے میں بیٹھ کر اب تک کا اپنا ماضی دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بکواس کرتا ہوا آدمی ذاتی طور پہ سلیم الفطرت کبھی نہیں ملے گا، کہ وہ ذاتی طور پہ سلیم الفطرت آدمی تھا، سادہ لو آدمی تھا، کم گو آدمی تھا۔ ایک اسلام میں ایک اللہ کا ولی جس طرح کا ہوتا وہ اس طرح کا آدمی تھا، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بےہودہ گوئی کر رہا ہے، ان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے۔ آپ کو ہمیشہ غیر سنجیدہ بےہودہ بکواسیں کرنے والا آدمی آپ کو صحابہ کرام کی جو ہے ہجو کرتا ہوا ملے گا۔ ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ میں نے وہاں بتایا تھا، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا کہ آیت کو پہلی آیت 57 سے اللہ نے اس طرح شروع کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ یہاں سے بات شروع ہو گئی، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کو اعزاز دینے پہ، رسول کو اعزاز جس بنیاد کے اوپر دی گئی، ایماندار ذہنوں پہ تھوڑا زور ڈالیں، رسول کو اعزاز جن باتوں کے اوپر دی گئی، جن بھائیوں نے سیرت کا مطالعہ کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہی باتوں پر صحابہ کو اعزاز دی گئی۔ کیا اس سے کوئی منفرد باتیں تھیں؟ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذائیں دی جبکہ انہوں نے کچھ نہ کیا، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے واضح بہتان اور کھلا گناہ کیا، واضح بہتان لگایا اور کھلا۔ اب یہ دو نقطے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اعزاز دینے والوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، یہ ذہن کے اندر بات رکھیے گا، انشاءاللہ آگے درس میں آپ کو کام آئے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب میں باب قائم کیا ہے، باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بیان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے تحت حدیث ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، فمن احبہم فحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کرنے کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضوہم فیبغضونی ابغضوہم، جو ان سے نفرت رکھے گا وہ مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا، ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، فقد ومن اذانی، اور جس نے مجھے ایذا دی فقد اذا اللہ، اس نے اللہ کو نعوذ باللہ تکلیف دینے کی کوشش کی، ومن اذا اللہ یوشک ان یاخذوہ،
جو اللہ کو ایذا دینے کی کوشش کرے گا ان قریب اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے یہاں اس حدیث کے اندر ہمیں جو بات پتہ لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے نفرت کی انہوں نے میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھیے گا بات کو۔ یہ میرے ہاتھ میں تعجیل المنفیہ ہے، تعجیل المنفیہ کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 765 ہے۔ عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر ان کے حالات بیان کرتے ہوئے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ قول لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن مصعب یہ گورنر تھے اپنے زمانے میں، وہ کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ المہدی نے مجھ سے کہا ما تقول فی من تنقص الصحابہ، آپ اس بارے میں یعنی ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں؟ فقلت زنادقہ، میں نے کہا وہ زندیق ہیں، میں نے کہا وہ زندیق ہیں۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا۔ غور طلب نکتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھ رہے تھے جس نے ان سے محبت رکھی مجھ سے محبت کی وجہ سے رکھی۔ دیکھو اس غور طلب نکتہ ہے، امام عبداللہ بن مصعب سے سوال کیا خلیفہ المہدی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ فرمایا وہ زندیق ہیں، لأنہم ما استطاعوا ان یسروا بنقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر لیتے، فنقصوا اصحابہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقیص کرنی شروع کر دی۔ پانی پی کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقیص کرنی شروع کر دی۔ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا كَانَ يَسْحَبُ صَحَابَةِ السُّوءَ، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے برے لوگوں کو جنم دیا۔ بھائی میرے سمجھے ہو بات کو، یعنی کتنا پرمغز تبصرہ ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا ہے نا، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی، ایسے ان سے محبت کی جس نے ان سے نفرت کی انہوں نے میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت، یہی تو بات کی ہے۔ اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص کی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ مستدرک حاکم ہے، مستدرک حاکم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 491، اس میں حدیث نمبر ہے 6656۔ سیدنا عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو چنا گیا ہے۔ بھائی صحابہ کی دین میں اہمیت کے عنوان کے تحت ہم اس کو تفصیل سے پڑھ کر آئے تھے۔ میرے لیے میرے صحابہ کو چنا گیا ہے اور ان میں سے میرے وزیر بنائے گئے، میرے دین میں مددگار بنائے گئے، میرے رشتہ دار بنائے گئے۔ جس نے میرے ان تعلق داروں کو، میرے صحابہ کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ سورہ احزاب آیت نمبر 57 کا مفہوم سمجھ میں آیا بھائی میرے؟ جو میں کہہ رہا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہر وہ حدیث جس میں صحابہ کی تنقیص کرنے والے کے لیے لعنت دینے کے الفاظ ہیں نا، اس کی سند پہ کچھ نہ کچھ کلام ہے، اس کی سند پہ کچھ نہ کچھ کلام ہے، جرا ہے۔ سمجھو ذرا بات کو، یہی وجہ ہے کہ میں نے سورہ احزاب کی اس آیت کو آپ کو سمجھایا، اسے ذہن میں رکھنا۔ وہ جرا مضر ہوگی کہ یہ تو مضمون قرآن کی آیت کے مطابق ہے، یہ تو مضمون قرآن کی آیت کے ہیں، یہی تو اللہ نے بھی کہا ہے ان کے لیے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو غور طلب بات، فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کے، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن ان کا نہ تو کوئی عمل قبول ہوگا نہ ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ غور طلب نکتہ ہے۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے بات عرض کر رہا تھا، آپ دیکھیں کہ ہماری اس جو گزارشات کا
جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی تنقید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت قیامت کے دن تک رکھ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 93 حدیث نمبر 12541، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی بھی صحابی کو برا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ معجم الاوسط ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 94 حدیث نمبر 4771 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا کہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 5، اس کا صفحہ نمبر ہے 175، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب حب الانصار، حدیث نمبر 3783۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا یحبوہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق، انصار سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ کوئی نفرت نہیں کرتا۔ فمن احبہم احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو انصار سے نفرت کرے گا اللہ اس سے۔ غور طلب نکتہ ہے، صحابہ کو برا کہنے والے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا، میری محبت کیسے محبت کریں گے، میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کریں گے۔ فرمایا جو ان کو برا کہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ پھر سمجھو ذرا بات کو، نام لے کے انصار سے محبت کرنے والا وہ ایماندار ہے، انصار سے نفرت کرنے والا وہ منافق ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، حضرات مومنین میں، حضرات مومنین سے میری مراد یہ ہے وہ حضرات مومنین جن کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 گئے، مقداد بن اسود، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری۔ اب ان تینوں میں سے انصار میں سے کون ہے؟ سارے انصار گئے نہیں گئے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور یہ روایت سنو ذرا، غور طلب بات ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جمل اور صفین کا واقعہ ہو یا اور کوئی معاملہ جس کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، وہ تو اللہ میں توفیق دے گا، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کرنے والے انصار میں سے بھی لوگ تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرنے والے، آپ کی بات کو یعنی بیان کرنے والے وہ انصار میں سے بھی لوگ تھے۔ کچھ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کروں؟ اگر معاویہ اور اس کے حامیوں کے اوپر لعنت ہے تو وہ لعنت کس کے اوپر جائے گی؟ آپ میری بات سمجھیں، انجینئر مرزا ہو یا اس کے قبیل کے لوگ ہوں، آپ سمجھیں یہ نرے جاہل لوگ ہیں، یہ نرے جاہل لوگ ہیں، یا تو انتہائی خبیث قسم کے منافق ہیں اور یا پھر نرے جاہل لوگ ہیں۔ آپ سمجھیں دونوں ہی صورتوں میں آپ جب اپنا پلہ ان کے ساتھ اٹکاتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں آپ اس لعنت کے مستحق ہوتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی برائی کرنے والوں کے لیے قیامت تک کے دن کے لیے بیان کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں تو انصار کا ذکر ہے نا، یہ سنن ترمذی والی حدیث کے اندر تو واضح طور پہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ صحابہ مطلقاً مہاجرین انصار طلقاء، یہ سمجھے؟ اس میں کوئی فتح مکہ والے علیحدہ کیے گئے ہیں کیا؟ اس میں بعد والے کو علیحدہ کیے گئے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان سب کا ذکر ایک ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو، ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کے اندر ان مومنین کے لیے جو بعد میں صحابہ کرام کے بعد ایمان لائیں گے، اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ان کے بعد ایمان ہوئے، یہ ایماندار ہوئے، مومن ہوئے، ان کے بعد آئے مومن ہوئے، انہوں نے ان کے لیے ہمیشہ یہی کہا، یہی دعا کی، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے ہمارے ان بھائیوں کی جنہوں نے ہم سے پہلے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نفرت
یہ نہیں ڈالیے گا. ہم نے اس کو پچھلے درس میں بڑا تفصیل سے پڑھا تھا. للذین آمنوا ایمانداروں کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب سمجھے ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کتاب التفسیر ہے. اس کتاب التفسیر کے اندر ابتدا کے اندر ہی حدیث نمبر 7399 ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا ابن اختی امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے بھتیجے، حکم تو لوگوں کو یہ دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے دعائیں کریں. سورہ شرح آیت 8. بھائی میرے، حکم تو لوگوں کو صحابہ کے لیے یہ دیا گیا تھا. فسبوہم، انہوں نے ان کو برا کہنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام کو لعنت ملامت کرنی شروع کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں. صحابہ کے لیے بعد والوں کے پاس اگر کوئی ادب ہے تو کیا ان کے لیے دعائیں کرنا. ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے امام ابن ابی عاصم کی. اس کی صفحہ نمبر 440 حدیث نمبر 1006. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو. فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، ان کا ایک سیکنڈ کا کیا ہوا عمل ہے نا، تمہارے والوں کی پوری زندگی جو تم عمل کر لو کبھی بھی اس کی برابری کر سکتے تمہاری، یعنی ان کا ایک سیکنڈ کا کیا ہوا عمل تم پوری عمر میں عمل کر لو اس کی برابری نہیں کر سکتے. اب کیا مطلب ہے میرا اس قول کو بیان کرنے کا؟ ایک تو وہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے کا معاملہ. دوسرا یہ آپ سمجھیں کہ جو آدمی آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو ایک ادب، ایک اصول سمجھایا گیا، اس کی اوقات اور عمل کو دیکھو اور صحابہ کی اوقات اور عمل کو. میں نے توجہ دلائی تھی نا کہ مرزا سے غلطی نہیں ہو رہی ہے، اب تک کوئی ہوئی نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ اچھا کیا نہیں ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اس سے ابھی تک کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے. یہ مقلدین ڈگڈگی پہ گھومنے والے بندر، ان کو ڈگڈگی کے علاوہ کچھ دکھ رہا، یہ ہمیں تو الٹا نچایا جا رہا ہے، یہ کوئی ہماری تعظیم ہوگا، ہمارا تماشا ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 730 کے اوپر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہنا، ان کی تنقیص نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اللہ کو پتہ تھا ان کا آپس میں اختلاف ہوگا. نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ میں نے جیسے وہ صحیح بخاری کے حدیث کی طرف توجہ دلائی تھی نا کہ دیکھو حدیث میں کیا الفاظ ہیں، میرے صحابہ کو برا، پچھلے درس میں پڑھا تھا نا میں نے، میرے صحابہ کو برا نہیں کو. میں نے اس میں ایک منطقی نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہم فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں صحابہ کرام نے غلطیاں کی، تو ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ انہیں اچھالو. ہمیں حکم دیا گیا ان کو برا، ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے. اور اگر ہم کوئی برا کہیں یا برا کہنے والوں کی راہ ہموار کریں، ان کے سہولت کار بنیں، وہ باتیں کریں کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے لوگوں کے دلوں میں کسی طرح کا میل آیا. اور میں پھر بار بار دیکھو کہتا ہوں روک روک کے بات، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہمیں توفیق دے گا. ہم آگے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے وہ اعتراضات جو صحابہ کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے گا. وہاں تو یہ بات بھی پتہ لگے گی نا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں ابھی سے مرزا والوں نے تو ہمیں ویسی بد دعائیں دینے شروع کر دی ہیں، تمہارا حشر فلاں فلاں کے ساتھ. ادھر جب تک ہم ماں پوچھیں گے ان اعتراضات کے جواب تو بہت ممکن ہے کہ بہت ساروں کے تو جنازے نکل جائیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ غور طلب نکتہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں برا نہیں کہنا، اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا نکتہ بتا ہمیں؟ تم ان کے آپسی اختلافات بتا رہے ہو نا لوگوں کو، کہ میں تم جی تاریخ بتا رہا ہوں، میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ان 2 نمبر مولویوں نے، ان باباؤں نے چھپا رکھی تھی. مرزا چوچو بولتا ہے نا بھائی، سنو ذرا غور طلب نکتہ ہے نا، وہ تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ اس نے کتنی تاریخ بتایا، اس میں کہاں تک اس نے صداقت کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیں، فرض کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں جو تو بتا رہا ہے وہ سچ ہے، اللہ نے حکم کیا دیا تھا ان کے بارے میں یہ بکواسے کرو؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا مغفرت کا. اللہ تم سے پہلے جانتا تھا ان کا آپس میں اختلاف ہوگا.
اللہ تم سے پہلے جانتا تھا ان کا آپس میں ان کا اختلاف ہونے سے پہلے اللہ جانتا تھا ان کا آپس میں اختلاف. اور یہاں سنو ذرا بات کو, میں نے جان بوجھ کے یہاں عبارت کا ترجمہ لڑائی نہیں کیا ہے. یہ جو روایت اس کی سند میں کلام ہے, میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں. اس میں جملے میں یہ جملہ جس کے معنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اختلاف, یہاں جو جملہ عربی اس کے معنی ہوتا ہے ان کے آپس میں لڑائی, لیکن میں نے معنی اختلاف اس لیے کیا ہے, آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے نا مشاجرات صحابہ کا بیان, اگلے عنوان انشاءاللہ ہمارا یہ ہے, تو ہم اس میں جب یہ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف لڑائیوں کو جو منسوب کیا گیا نا, تو لڑائی کسی اور بلا کا نام ہوتا ہے. جنگ کرنے والوں کو یا جنگوں کی تاریخ پڑھنے والوں کو پتہ ہے جنگ کس چیز کو کہا جاتا ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا, ہم ساری عمر بچپن سے امر ایار کی کہانیاں پڑھتے رہے, وہ بچپن سے وہ جنوں بھوتوں کی اس کی وہ شہزادوں بادشاہوں کی کہانیاں جھوٹی سچی ہم پڑھتے رہے, تو ہماری نظر میں تو جنگ کچھ اور چیز ہے, اصل میں تو جنگ کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اللہ ہمیں توفیق دینے والا ہے, کہ جس کو جنگ کہا جا رہا ہے نا, جنگ صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے, یہی وجہ ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے. ہم نے ترجمہ کیا ہے اختلاف کرنے والا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرے ہاتھ میں کتاب الشکات ہے, کتاب الشکات کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 3 ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, ان کے غلام قریب, وہ جو ہے ان سے وہ کہتے ہیں یا غلام, اے لڑکے, ایاکا وسب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی خبردار رہنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ برا بھلا نہیں کہنا. فإن سبهم مفکرہ, ان کو برا بھلا کہنا مسکینی کی علامت ہے. ان کو برا بھلا کہنا, آپ سمجھیں ذرا اس بات. یہاں میں ایک اور آپ کو نقطہ بتاتا ہوں. اس آدمی کا نام لیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کرتا اور دنیا سے امیری کی حالت میں رخصت ہوا ہو. صحابہ کرام کی تنقید کرتا اور دنیا سے امیری کی حالت میں رخصت ہوا ہو, ایسا کوئی آدمی نہیں ہے, اسے چھوڑو. دوسری بات, دنیا سے مر کے گیا ہو, ایسا اسے لوگ برا نہ سمجھتے ہوں. مسکینی دو طرح کی ہوتی ہے نا, مالی اور ذاتی. آپ سمجھیں اہل سنت والجماعت کے اولیاء اللہ, کون اولیاء اللہ, اللہ کے ولی, ہماری امت کے وہ لوگ جو دنیا سے گئے, امام بخاری, امام مسلم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, بھائی میرے, سعید بن المسیب, عروہ بن زبیر وغیرہ, یہ جو اللہ کے ولی اس دنیا سے مارے گئے. مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ایسا کون سا آدمی ہے سوائے شکی کے, سوائے بدبخت و منافق کے, ان سے اختلاف رکھتا ہو ہے کوئی دنیا میں آدمی؟ وہ یقین کرے سلیم الفطرت آدمی صحابہ کو برا کہنے والوں سے اختلاف رکھتا ہے. اب چاہے وہ اپنی ذات میں کتنے عالم متقی بنتا ہو, مگر وہ کیا اس سے اختلاف رکھتا ہے. یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اس صحابہ کو برا بھلا کہنا مسکینی کی علامت ہے. دنیا چھوڑے گا مسکین کی حالت میں, کہ نہ تیری کوئی ذاتی عزت ہے, نہ تیری مالی عزت ہے, کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ ابو داؤد میرے ہاتھ میں ہے, ابو داؤد کے اندر یہ کتاب السنہ ہے, اس کے اندر حدیث نمبر 1200 یعنی کہ جلد کے تحت حدیث نمبر ہے 1225. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں رہنا, بھائی میرے جہاد میں رہنا, کہ جس سے اس شخص کے چہرے پر غبار آ گیا ہو. کتنی دیر جہاد کے میدان میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس کے چہرے پر میدان جہاد کا غبار اس کے چہرے پر آ گیا ہو. فرمایا تم لوگوں میں سے زندگی بھر تمام اعمال تم سب کرتے رہو, اس سے افضل وہ ہے اس کا عمل, اگرچہ تمہارے میں سے کسی شخص کی عمر نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو. اچھا میرا بتانے کا مقصد کیا ہے, سمجھے ذرا بات کو, وہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے توجہ دلائی تھی. ابو بکر, عمر, عثمان, زبیر بن عوام, سعد بن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جراح, عمار بن یاسر, علی بن ابی طالب, مغیرہ بن شعبہ, ابو سفیان, معاویہ بن ابی سفیان, یہ سب حضرات جن کو آج تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, سب نے اللہ کے راستے میں باقاعدہ جہاد کیا ہے. محض غباروں کے درمیان نہیں رہے کہ صرف غبار لگے ان کو, نہیں,
باقاعدہ جہاد کیا ہے, اللہ کے رستوں میں زخمی ہوئے ہیں, اللہ کے رستوں میں قتال کیا ہے, اس کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں وہ ان لوگوں نے اٹھائی ہیں. اور سعید بن زید کیا کہتے ہیں, وہ اگر میدان جہاد میں اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوں نا کہ جس میں چہرے پر میدان جہاد کا غبار لگ جاتا ہے, تم میں سے ایک آدمی نوح علیہ السلام جتنی عمر, کتنی عمر, 950 سال, 950 سال کی عمر پا رہے, عمل کرتا رہے, اس کو اس ایک عمل کے برابر پہنچ پائے گا. اب میری بات سمجھو, اب آپ نے کہا نہیں فلاں کا فلاں سے اختلاف ہوا, فلاں فضیلت والا تھا, فلاں یہ تھا, فلاں نے فلاں سے اختلاف کیا, فلاں نے فلاں کو برا بھلا کرا, سب کچھ, ساری بات اپنی جگہ ہے, سب باتیں اپنی جگہ ہیں. آپ ذرا سمجھو اس بات کو. آپ وہ منہ اور مسور کی دال نہیں ہو, آپ تو وہ مسور کی دال ہو جو ہنڈی میں سڑ گئی ہے, جس کو کوئی کھانے کو تیار ہو رہا. آپ بیچاری وہ دال ہو, کوئی کھانے کو تیار ہو نہیں رہا, آپ چاہتی ہو کہ آپ کو لوگ کھائیں, آپ کی طرف توجہ کریں, تو کہ آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا, آپ نے اپنے سے ہی ایک تڑکا لگا لیا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ویسے لوگ کسی طریقے سے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں میں کہ جو وہ شاعر نے کہا تھا جو بدنام بھی ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو آپ نے اب عزت کمانے کا طریقہ کیا سیکھا؟ آدھی دنیا آپ کو ذلیل کرتی رہے, یہ آپ نے عزت کمانے کا طریقہ سیکھا. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی یہ جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 344 ہے, اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کے بعد ہوتا ہے انتقال, جس کے بعد ہوتا ہے انتقال, مطلب وہ اس کے بعد تو نیپال سے بھی کوئی واپس نہیں آئے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو ذرا بات کو. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, علی بن حسین الاکبر, کون؟ زین العابدین, حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی, جن کا لقب تھا زین العابدین. ان کے پاس عراق سے چند لوگ آئے, نہیں سمجھو, ان کے پاس عراق سے چند لوگ آئے, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بھائی میرے سمجھ رہے ہیں نہیں, سارے فتنے عراق سے ہی نکل کر آتے ہیں ہمیشہ سے. سنو, پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور حد سے باہر چلے گئے بولتے بولتے. آپ نے ان سے فرمایا تم مہاجرین اولین میں سے ہو؟ یار بڑی غور طلب بات ہے یار, سنو, تم مہاجرین اولین میں سے ہو, یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں ان لوگوں سے, اور برا بھلا کہنے والے سے, چو تم مہاجرین اولین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا تم انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تم انصار میں سے ہو جنہوں نے دار ہجرت کو سب سے پہلے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا تم ان جماعتوں میں سے نہ ہونے کا اعلان کر چکے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو تمہارا ان دونوں جماعتوں سے نہ مہاجرین سے تعلق ہے نہ انصار سے تعلق ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کا ذکر سورہ حشر کی آیت میں ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم, کہ جو آئے ان مہاجرین اور انصار کے بعد, یقولون, ان سب سمیت سب کے لیے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اللہ ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر دیجئے, ہمارے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں کینہ بغض نہیں لائیے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب تو مغفرت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اٹھ جاؤ یہاں سے, اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے. نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم, اور میں کہتا ہوں تم وہ تیسرے والے گروہ میں سے بھی نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ تیسرے والے گروہ میں سے کیوں؟ ان میں تو تم ہو نہیں سکتے. تیسرے والے میں سے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ حکم دیا گیا تھا ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا, تم کیا کر رہے ہو؟ اور بھائی میرے سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ وہ جو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے انہی افواہوں کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہوں گے نا, جو مرزا جیسے خناس لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. سنو, تو انہوں نے جو بولا انہی افواہوں کی بنیاد پہ, اور امام زین العابدین نے قرآن کی آیت کو دلیل بنا کے صحابہ کی فضیلت ساتھ ہی بیان کرتے ہوئے ان کی مذمت بھی ایک ہی آیت سے سب کو کلیئر کر دیا. نہ تم مہاجرین میں سے نہ تم انصار میں سے, تمہاری اوقات یہ کہ تم تیسرے والوں میں سے بھی نہیں ہو. منہ کو کن کے آ رہے ہو؟ اٹھو ایسے, اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی, پھر دیکھیں
یہ میرات میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 373 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ربیع نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا یا ربیع اقبل منی ثلاثہ، اے ربیع مجھ سے 3 باتیں قبول کر۔ لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا۔ میں نے شروع درس میں آپ بھائیوں کی بات کہی تھی کہ تقویٰ جو نا تقویٰ سب سے پہلے اسے بیچ میں رکھیں، کل قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، وہ تو بھی ہم حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سنو ذرا، امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراض کیوں؟ فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غدن، کل قیامت کے دن تیرے مد مقابل کون کھڑا ہوا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ، اللہ نے یہی کہا ہے نا قرآن میں، کنتم شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم لوگوں پہ گواہ ہو، تم پر گواہ کون ہے؟ رسول۔ صحابہ کو برا کہنے کا مطلب حدیث میں ہم نے رسول کو برا کہا، اب کل قیامت کے دن مقدمے میں وکیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پہ گواہی دینا، وہ کھڑے ہوں گے، ہمارے مد مقابل ہم کس کو لے آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں یہ ڈھکوسلے نہیں دینے چاہیے، ہم محب اہل بیت، ہم محب دین، یہ ڈھکوسلے ہمیں نہیں دینے چاہیے۔ جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اپنی زبانوں کو بند نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں کوئی ڈھکوسلہ لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 690۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک مسئلہ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے بات چیت ہوئی، لمبی روایت میں جان بوجھ وقت کی کمی کی وجہ سے میں جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا ہوں، سنو ذرا بات کو۔ عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ ہارون الرشید نے عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا، اس حوالے سے عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور سخت جواب دیا کہ صحابہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا جائے گا نہیں۔ تو اس وقت ہارون الرشید کو بڑا غصہ آیا۔ بعد میں عمر بن حبیب سے جب وہ اکیلے میں بیٹھ کر بات کی تو کہا اے عمر بن حبیب، میری بات کا ایسا جواب مجھے آج تک کسی نے نہیں دیا جیسا جواب تو نے مجھے دیا ہے۔ سنو یار، بڑی غور طلب بات ہے، میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی، ہم سخت کلمات بول دیتے ہیں، بعد میں ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی ہماری اتنی سی غیرت، اور وہ بھی اگر صحابہ کے لیے نہ بولے پھر بات ہی کیا ہے۔ سنو ذرا بات کو۔ عمر بن حبیب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین، جو کچھ آپ نے کہا اور جو جھگڑا کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور جو پیغام حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ یار سنو، بڑی توجہ طلب بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جھوٹا کہہ دیا جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جھوٹا کہہ دیا جائے تو شریعت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ روزو، نماز، طلاق، نکاح اور حدود میں تمام احکام کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے صحابہ تھے، اگر وہ غلط تو یہ دین پورا مردود اور غیر مقبول ہو جائے گا۔ اس نے یعنی میری طرف توجہ کری، کہا اے عمر بن حبیب، تو نے آج مجھے نئی زندگی دی ہے، تو نے آج مجھے نئی زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی عطا کرے، اور مجھے 10,000 درہم انعام کے اندر دینے کا حکم دیا۔ عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ صحابہ کو برا، حضرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کی توہین کا پہلو ہے۔ وہی بات جو امام مصعب بن عبداللہ نے کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو برا کہہ نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے صحابہ کو برا کہتے ہیں، اور یہی وجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے انہیں برا کہا اس نے میری نفرت کی وجہ سے انہیں برا کہا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 384 ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس، کیا کہتے ہیں؟ افسوس، کیا کم بختی ہے ان لوگوں کی جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض صحابہ کو گالیاں تک دیتے ہیں، خصوصاً وہ صحابی جو تمام صحابہ کا سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا نائب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اسی درجے کا ہے جس درجے کا صحابہ میں اس کو افضلیت اور مقام حاصل ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رازیوں کا نامراد فرقہ افضل صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے, انہیں گالی گلوچ کرتا ہے. ایسی حرکتوں سے اللہ کی پناہ. یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے عقلیں اندھی ہو چکی ہیں, ان کے قلوب الٹ گئے ہیں. اگر یہ کمبخت ان لوگوں کو گالیاں دیں جن سے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے اور قرآن میں اپنی رضامندی کہ اللہ انہیں سند دے چکا ہے, تو پھر کس منہ سے وہ قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ کس منہ سے قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اب ان کا قرآن پر ایمان رہا ہی کہاں؟ اہل سنت ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور ان سے راضی ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے. سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 690. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سورہ فتح کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں, آیت نمبر 29, اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں صحابہ سب کے سب عادل ہیں. صحابہ سب کے سب عادل ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی اور اس کے چنے ہوئے ہیں. انبیاء کرام اور تمام رسولوں کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. اس امت کے ائمہ کی جماعت کا یہی نقطہ نظر ہے. ایک چھوٹے سے گروہ کی رائے یہ ہے جس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں کہ صحابہ کا حال دوسروں کے حال کی طرح ہے. اس وجہ سے وہ ان کی عدالت کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس کو بحث کو ضروری سمجھتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کے احوال کے درمیان بدعت امر کے حوالے سے فرق کرتے ہیں, یعنی کہ اللہ کو پتہ نہ لگ سکا, نعوذ باللہ. پہلے وہ عادل تھے, پھر ان کے احوال بدل گئے, ان میں جنگیں اور خون خرابہ ہوا, اس لیے بحث ضروری ہے. ان کا یہ قول مردود ہے, ان کا یہ قول مردود ہے, کیونکہ صحابہ کرام میں سے بہترین اور جلیل قدر ہستیاں جیسے کہ علی, طلحہ, زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین, جو ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی, ان کا تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, انہیں اپنے آپ سے راضی کیا اور ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے مغفرتیں اور جنتوں کے وعدے ہیں. ٹھیک ہے, خصوصاً وہ 10 حضرات کہ جن کی جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, وہ سردار ہیں, جبکہ ان کے بارے میں کثیر آزمائش اور امتحانات کا یہ لوگ شکار ہوتے رہے. یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا, جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہلے سے دے کر گئے ہیں. ایسے امور ان کے مرتبے اور فضیلت کو ساکت کرنے والے نہیں, کیونکہ یہ امور اجتہاد پر مبنی ہیں اور ہر مجتہد کو اس کی عمل کا ثواب ملتا ہے. یہاں غور طلب نقطہ ہے جو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے توجہ دلائی. ساری باتوں میں سے ایک غور طلب نقطہ, وہ 10 عشرہ مبشرہ جو بعد میں آزمائش کا شکار, یہ حضرات ہوئے ہیں نا کسی نہ کسی طرح, یہ آزمائش کا شکار ہوا ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں کے آنے سے پہلے ان کے لیے کہہ دیا تھا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سب کو نام لے لے کے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں. اور میرے بھائی سمجھو ذرا بات کو, یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 166 میں وہی حدیث جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی صحیح بخاری والی کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو, صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم حرام من فواحش المحرمات. یہ جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہنا یہ سخت ترین بیہودہ ترین گناہوں کی طرح حرام ہے, یہ اس طریقے سے حرام ہے. سوائے من لابس الفتن منہم وغیرہ, برابر ہے ان سب کے لیے یہ حکم کہ جو آزمائشوں کا شکار ہوئے اور جو نہیں ہوئے, سب کے سب ایک برابر ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی تاریخ کے مقدمے کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 32 کے اوپر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے افعال کے بارے میں یہ خیال قائم رکھنا لازم ہے کیونکہ ان کی عظمت اور شان اس کے لائق ہے اور وہ امت محمدیہ کے بہترین لوگ ہیں. اگر ہم انہیں لان تان کریں گے, ان کو ملامت کریں گے, برا بلا کہیں گے, تو پھر عدالت سے کون متصف ہوگا؟ تو پھر کس کی عدالت ثابت ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, وہ غلط ٹھہر جائیں گے, وہ غلط ٹھہر گئے, اب ان کے بعد یہ دین آپ تک کیسے آیا ہے؟ آپ کی عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ آپ کی عدالت یہ کیسے ثابت ہوگا آپ صحیح دین بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. فرمایا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین میرا زمانہ ہے, پھر میرے بعد والوں کا, پھر ان کے بعد والوں کا, پھر جھوٹ پھیل جائے گا. آپ نے
پہلے زمانے کو پھر اس کے بعد کے دونوں زمانوں کو خاص کیا. آپ دیکھیں ہم نے یہ حدیث مستدرک حاکم میں پڑھی تھی جس کی طرف امام ابن خلدون نے اشارہ کیا ہے. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل اور زبانوں کو کسی صحابی یا کسی تابعی کے معاملے میں ملوث نہ کریں اور ان دونوں پر کنٹرول رکھیں, اپنے دل اور زبان پر کنٹرول رکھیں. نیز ان کے افعال کے بارے میں دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ آنے دیں اور بدگمانی سے بچ کر ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں. میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھے ذرا اس بات کو. میں یہ عرض کر چکا ہوں, بار بار کہتا ہوں, بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ان کی اوقات اور حقیقت کیا ہے. لیکن بعض مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہی توفیق نہ دے, بعض مرتبہ یہ مسئلہ کوئی ساتھی موجود ہو نہ ہو, کوئی ساتھی اس کو سن پائے نہیں سن پائے. اس لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوا جاتا ہوں کہ صحابہ کی طرف یہ باتیں منسوب ہیں. پہلے یہ دماغ بنانے کا ہمیں کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ دماغ بنا لو کہ ان سے حسن ظن رکھو, ان کے بارے میں بدگمانی, کیونکہ اگر بغیر تحقیق تم نے اس کے اوپر تہمت لگائی, پڑھ کے آ چکے ہم, پلٹ کے تم پر آ جائے گی, کیونکہ وہ امور تو ان سے ثابت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. یہ میرے ہاتھ میں غنیۃ الطالبین ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, غوث پاک, ان کی صفحہ نمبر 168 کے اوپر وہ یعنی فرماتے ہیں صحابہ کرام, یعنی صفحہ نمبر 167 سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت اور صحابہ پہ ہونے والے اعتراضات کے اوپر نا وہ نصیحتیں کرنا شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد صفحہ نمبر 168 سارے وہ اقوال, وہ چیزیں حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق جو شخص ایک لفظ بھی برا کہتا ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے, وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے. ٹھیک, اس کے بعد یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ حجرات میں یعنی سورہ فتح میں, سورہ فتح میں یہی آیت نمبر 29 کی یہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال دی اور فرمایا کہ ان کی مثال انجیل میں مانند کھیتی کے بیان کی گئی ہے جو اپنا سبزہ نکالتی ہے, پھر اسے مضبوط اور قوی کرتی ہے, پھر وہ سبزہ طاقتور اور موٹا ہو جاتا ہے اور اپنی بال پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اب کھیتی والے کی خوشی کا کیا پوچھنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ انہوں نے آپ کی تائید اور نصرت کی, بس وہ آپ کے ساتھ وہی تعلق رکھتے ہیں جو پٹھے اور سبزے کو کھیتی سے ہوتا ہے, اس لیے کہ کفار غیظ و غضب کا شکار ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ صحابہ سے چڑھتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے, ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے. میں بات دہراتا ہوا جاؤں, یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, ہم نہیں کہہ رہے. علماء کی ایک جماعت بھی اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے. صحابہ کرام کے فضائل میں اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث آ گئی ہیں اور خود اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اپنے کلام پاک کے اندر تعریفیں بیان کی اور ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. کیا ان کی بزرگی کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے بزرگی کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے گناہوں کی معافی اور ان کے لیے اجر عظیم اور اس کے کریم ثواب جزیل اور بدلہ کبیر ثابت ہے. یاد رہے کہ منہم میں سے من وہ ہے جو یہاں بیان جنس کے لیے ہے کہ یعنی کہ جو یہ سب کے سب حضرات ہیں ان سب سے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور اٹل وعدہ ہے جو نہ بدلے گا نہ اس کے خلاف ہوگا. ان کے قدم با قدم چلنے والے, ان کی روش پر کاربند ہونے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثابت ہے. لیکن فضیلت اور سبقت اور کمال اور بزرگی جو انہیں ہے اس امت میں اور کسی کو مل پائے گی نہیں. اللہ ان سے خوش, یہ اللہ تعالیٰ سے راضی, یہ جنتی ہو چکے اور اپنے بدلے کو پا چکے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو, ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 پاؤ اناج بلکہ 1.5 پاؤ اناج کے اجر کو بھی نہیں پہنچ پائے گا. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ہے. اور میرے بھائی ذرا سمجھیے گا بات کو. آخر کے اندر میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں, اگر ایک آدمی ضلالت کی بالکل آخری سٹیج پر بھی پہنچ چکا ہو کہ مرنے میں 2 منٹ باقی ہیں, ڈاکٹر نے گھر والوں کو جواب دے دیا ہے کہ ضلالت کی بیماری میں یہی مر جائے گا, تو اس میں بھی میں آپ کو آخری ایک انجیکشن دے دیتا ہوں, یہ کام آ سکتا ہے اگر تھوڑا سا ہم ساتھ دیں اپنے علاج کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ صحیح بخاری کتاب الایمان ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب خوف المومن ان یحبط وهو لا یشعر. مومن کو ڈرنا چاہیے اس حوالے سے کہ کہیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ لگے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں اس کو پتہ بھی نہ لگے. اس کے تحت حدیث نمبر 46 ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے، مسلمان کو برا بھلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. مسلمان کو گالی دینے، برا بھلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے لڑنے والے سے، جنگ کرنے والے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں امارات میں سنن ترمذی کتاب البر والصلاۃ، اس کے تحت یہ امام ترمذی نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی اللعنہ، کہ لعنت کے حوالے سے ہمارے دین میں کیا حکم ہے. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2060 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بدگمانی کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا. اگرچہ آپ مومن ہیں، اگرچہ آپ مومن ہیں، ویسے ہی آپ کے لیے ادب لازم ہے کہ آپ کسی کو بھی لعنت ملامت گالی گفتار برا بھلا تانے دینا یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ خود کو اپنی ذات میں مومن سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کسی عام بندے کو لعنت ملامت نہیں کر سکتے، تانا دینا گالی گفتار نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے میں تو آپ کو بالاولا ان دو حدیثوں کو لے کے اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالاولا اللہ سے ڈرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، عام مسلمانوں کے لیے ہمارا دین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے معاملے میں تو پھر پتہ نہیں ہماری اللہ تعالیٰ کیا پکڑ کرے گا. اور اب ایک آخری حوالہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الموضوعات من احادیث المرفوعات، اس کے جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 253. امام عامر بن شراحیل الشابی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے رافضیوں اور اہل کتاب کے درمیان میں نا جن جن چیزوں میں مماثلت ہے ان کا بیان کرنا شروع کیا. ہم میں سے ہر آدمی کو بغور سننا چاہیے. سنو ذرا بات. آخر میں وہ کہتے ہیں وَفُضِّلَتْ صَنْفٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ عَلَى الرَّافِضَةِ بِخَصْلَتَيْنِ، یہودیوں اور عیسائیوں کو رافضیوں سے ایک فضیلت زیادہ حاصل ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کو رافضیوں سے ایک فضیلت زیادہ حاصل ہے. سئلت الیہود من خیر اہل ملتکم، تم یہود سے پوچھو تمہاری ملت کے بہترین لوگ کون ہیں. قالوا اصحاب موسیٰ، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. وسئلت النصارى، یہی سوال تم نصارہ سے، عیسائیوں سے کرو. فقالوا اصحاب عیسیٰ، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. وسئلت الرافضہ، ان رافضیوں سے، نیم رافضیوں سے، ان جنگلیوں سے. سئلت الرافضہ، ان سے سوال کرو. من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت کے بدترین لوگ کون ہیں. فقالوا حواریِ محمد، وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. وَأُمِرُوا بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ فَسَبُّوهُمْ، یہ وہ قوم ہے کہ ان کو اللہ نے ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ آخری بات میرا بتانے کا مطلب کیا ہے؟ او یار اللہ کے بندوں، دنیا میں واحد یہ بدبختی، یہ بدنصیبی اگر کسی قوم کے حصے میں آئی ہے تو وہ رافضیوں، نیم رافضیوں، مرزا اور اس کے مقلدین کے حصے میں آئی ہے. دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہتی ہو اور ان کو برا بھلا کہنے کی راہ ہموار کرتی ہو. اگر یہ بدنصیبی کسی کے گلے آئی تو انہی کے گلے آئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں رافضیوں، نیم رافضیوں، مرزا جیسے جتنے خناس ہیں ان کے وسوسوں، ان کے پھیلائے ہوئے شر سے بچنے کی توفیق دے. ہم میں سے ہر آدمی کا یہ لازمی اللہ رب العزت توفیق دے ہم اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کی سیرتوں کو، صحابہ کرام کی سیرتوں کو ہم پڑھیں اور لازمی اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیں.
اپنے آپ کو اسلام 360 تک اور ویڈیوز تک اور پوسٹوں تک مت رکھو، اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑو، اپنے آپ کو علماء سے جوڑو، اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس کا موضوع ہوگا صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ توفیق دینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔